الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں اے حامد، جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ حضرات، آج ہماری تقریر کا عنوان ہے ہماری پریشانیوں کا حل۔ اے مولا، اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب نظر اٹھتی ہے تو ہر طرف پریشانیوں کے بت کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اب تو قلم کا وظیفہ بن گیا ہے، نوحہ لکھنا، پریشانیوں کی فریاد کرنا۔ وطن عزیز کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے کہ امن، سکون، اطمینان، راحت، محبت، معانست، اخوت اور بھائی چارگی اس سے دور بھاگنے لگے ہیں، اور بے چینی، خوف و ہراس، تشدد، ناانصافی اور ظلم کے بھوت اس وطن عزیز کو نگلنے کے لیے منہ کھولے کھڑے ہیں۔ اس تغیر و تبدل کا ذمہ دار کون اور قصوروار کون ہے؟ اس کا حساب جس قدر آسان ہے، اسی قدر ہم نے اس کو پیچیدہ بنا رکھا ہے۔ جب قوم اجتماعی گناہوں میں بے محابہ شریک ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں جن کا روکنا پھر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ حضرات، ہم بحیثیت قوم اپنے رب کے مجرم ہیں، اس لیے بحیثیت قوم ہم پر ان آفتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ یہ سیلاب کے بے رحم ریلے، یہ زلزلے کے دو زوردار جھٹکے، اور یہ وباؤں کی شکل میں مصیبتوں کا آنا، اور یہ ٹڈیوں کی جھنڈ کا جھنڈ ہمارے کھیتوں پہ چلے آنا، یہ اللہ کے مجرم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو وطن عزیز میں سیلابی، طوفانی بارشوں اور دہشت گردی کے واقعات نے ہونٹوں سے مسکراہٹوں کے پھول چھین لیے ہیں۔ ہر صبح کو نئی فکر اور ہر شام کو نئی پریشانی مقدر بن چکی ہے۔ تو آئیے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں، یہ فسادات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ ان کے محرکات کیا ہیں؟ یہ ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بچاؤ کی تدبیریں کیا ہیں؟ قرآن کریم اس کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ بحر و بر میں جو فساد ہوتا ہے، بحر و بر میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو اس کا مزہ چکھائے جو لوگ یہ برے اعمال کرتے ہیں۔ معلوم ہوا بحر و بر کا فساد یہ ہماری اپنی شامت اعمال ہے، اس کا قصور ہے۔ کسی اور کو ٹھہرانا اور اپنی بدعمالیوں سے نظریں چرا لینا خود کو جھوٹی تسلی دینے کے مترادف ہے۔ تو آئیے ہم جب تک من حیث القوم اپنے جرائم سے توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ آسمانی آفات اترتی رہیں گی۔ انسان کو توبہ کی توفیق تبھی ہوتی ہے جب کہ وہ اپنی زبان اور اپنے دل کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جب وہ شتر بے مہار بن جائے اور زبان دل سے بے ادبی پر اتر آئے۔ الیاذ باللہ، خدا تعالیٰ کے احکامات کا تمسخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے مذاق، اولیاء صالحین کے نقش قدم پر چلنے سے روگردانی کر لے تو سمجھ لیجئے یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ان مشکل حالات سے نکلنا اور ان سے چھٹکارا پانا صرف یہی ہے کہ انسانوں میں ہمدردی کا وہ جذبہ بن کر ابھر آئے، جسے قرآن نے کہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہوں۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے کیوں نہ ہوں۔ ان قرآن آیات پر عمل کر کے دکھلائیے گا جسے آج پہلے پڑھ کر ہم یا سن کر چلے جاتے تھے، آج اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریے، یہ کمال پیدا کریے، یہ صفات پیدا کریے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں گے۔ تو آئیے ان بے کسوں، بے گھروں اور بے سہارا لوگوں کے ہاتھ تھام لیں، ان کے آنسو پوچھ لیں، ان کے گھر کو بسا دیں۔
اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں یا حامد، جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں یا حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں۔ اللہ حافظ۔